وہ قرآن نہیں پڑھا ہوا یا قرآن اگر پڑھا ہوا ہے تو اس کو معنی نہیں پتا، اگر معنی نہیں پتا ہے تو اس کو تفسیر نہیں جانتا، یا پھر کچھ اور چکر ہے، شیطانی چکر ہے کوئی کہ یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کو علم غیب ہے، اللہ کے سوا کوئی علم غیب جان ہی نہیں سکتا. تو یہاں رسولوں کے علم غیب کا اقرار ہے نا، اقرار ہے. اور یہ ایسا واضح ثبوت ہے کہ اس کو کوئی بھی یعنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ سلیم الفطرت مسلمان رد کر سکے، کوئی انسان رد کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کو ذاتی علم غیب ہے، اللہ کے سوا رسولوں کو جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے. تو ذاتی اور عطائی کا فرق جب آ گیا تو مماثلت رہی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ مطلب دونوں طرف یعنی کہ آدمی دوسری طرف بھی نظر کرے اور اپنے علم پر اعتماد نہیں کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم غیب دیا اور رسولوں کے توسط سے اولیاء کرام کو بھی علم غیب ملا. بے شمار اس کے دلائل، بے شمار، اتنے کہ ہم گن بھی نہ سکیں، مبالغہ، بہت سارے دلائل. یہاں مجھے ایک اپنے بہت پرانا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ کو مزہ آ جائے گا. چلیے پہلے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ ایسا ہے کہ یہ بس انشاءاللہ آپ کا سینہ مدینہ بن گیا. پہلے مدنی فیس یہ واقعہ سناؤں گا، پہلے مدنی فیس دوں گا. آپ ارشاد فرمائیں سرکار. جو میں مدنی قافلوں کا حریص ہوں، میرا پیٹ بھرتا ہی نہیں مدنی قافلوں سے، کیونکہ میرا نعرہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. حضور ہمیں یہ مدنی قافلوں کا حریص بنا دیں. کا بہترین ذریعہ ہے. تو مجھے مدنی قافلے کی کچھ آپ مدنی فیس دیں، ڈھارس دیں. 11ویں شریف کا مقدس مہینہ، کون کون اسلامی بھائی، میں پھر واقعہ سناؤں گا. اگر آپ کا ایمان تازہ نہ ہو جائے تو پھر آپ پہلے قافلے کا ارادہ واپس کر لینا. پاپا آپ کو دیکھ کر ہی تازہ ہے. کون کون اسلامی بھائی صبح ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کرے گا؟ فیضان مدینہ والوں کو پاپا دیکھ رہے ہیں. کون سبحان اللہ. 3 دن کے مدنی قافلے میں اور ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جلدی میں واقعہ سنانے لگا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدینہ میں تو بابا بہت سے اسلام بنا اٹھا دیے. فیضان مدینہ والوں کو تو اپنے سنا دیتے، ہاتھ بہت اٹھا لیے، دوسروں کی لائن کاٹ دو. نہیں پاپا سب کو سنا دیں انشاءاللہ. سب ایسے میسج آئیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. میرے غوث پاک کے صدقے میں، میرے مرشد غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے کل انشاءاللہ بے شمار مدنی قافلے ہاتھوں ہاتھ ساتھوں ساتھ سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو ہوا یوں کہ یہ دعوت اسلامی کا کام، مدنی کام شروع کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو ایک اس وقت کا میرا دوست ہوتا تھا دعوت اسلامی کے پہلے. اس نے مجھے ایک خواب سنایا، ایسا ایمان افروز واقعہ، اور اس کا کہنا ہے کہ میں نے الحمدللہ خواب میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں اپنا وسوسہ ہوگا اس کا، تو میں نے خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو علم غیب ہے؟ تو جانتے ہو سرکار نے کیا فرمایا؟ نہیں شرک ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، یہ نہیں فرمایا. بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی. اور ان کا میرے اس دوست کا کہنا ہے کہ یقین مانے کہ اتنی میٹھی آواز، اور چونکہ وہ ہمارے ماحول کے تھے، مخارج وغیرہ کا سلسلہ ان کا اچھا تھا،
تو وہ کہنے لگے کہ اتنے عمدہ مخارج، ایسا فصیح و بلیغ انداز کہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا. سبحان اللہ. اتنا لطف آ رہا تھا. سرکار آیتیں پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا، اور آخر میں ایک آیت پڑھی. مجھے ساری آیتیں بھول گئی. آخر میں جو آیت پڑھی اس کا کچھ ایک آدھ لفظ مجھے یاد رہ گیا. تو اس نے کہا اس میں کوئی بیک دونین کی طرح آخر میں کچھ آیا تھا. تو میں نے اس کو یہ آیت سنائی، میں نے الیاس قادری نے، کہ میں نے کہا یہ آیت تو سرکار نے نہیں سنائی تم کو، وما ہوا علی الغیب بظنین. تو اس نے کہا کہ ہاں یہی آیت مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں سنائی. خدا کی قسم ایسا فیصلہ کیا ہے، یقین مانے. 3 دن کا اور مدنی قافلہ دے دو تو میں آپ کو اس میں کیا نقطہ ہے وہ عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. آخر آیت پڑھنے میں کیا نقطہ ہے. اسلامی بھائی ہاتھ اٹھائیں. 3 دن کا مدنی قافلہ. سبحان بابا دیکھیں کتنے سارے. چلو جو صبح سفر نہیں کر سکتے وہ 11ویں شریف کے پورے مہینے میں کسی وقت سفر کر لیتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بابا دیکھیں کم و بیش سبھی نے ہاتھ اٹھائیں بابا اتنے بڑے اجتماع میں. اور انشاءاللہ دنیا بھر میں سننے والے دیکھنے والے اسلامی بھائیوں نے بھی ہاتھ اٹھا کر قافلے کی نیت فرما لی ہوگی. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ آیت کریمہ جو آخر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی، وہ وما ہوا علی الغیب بظنین، یہ سورۃ التکویر کی آیت نمبر 12 ہے، اور اس کا ترجمہ کنز الایمان ہے. اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. سبحان اللہ. اس کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب دیا گیا. دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے بہت کچھ بتا دیا. ظاہر ہے کہ بخیل نہ ہونا، سخی ہونا اس ہی کی صفت ہو سکتی ہے جس کے پاس چیز ہو اور وہ لوگوں کو دیتا رہے. تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کا اعتراف بھی کیا، اور اعتراف کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ آیت بتا کر گویا یہ بھی اظہار فرما دیا کہ الحمدللہ میں بخیل نہیں ہوں، مجھے علم غیب ہے. اور تمہیں میں نے آیتیں بھی سنائی اور آخر میں اس آیت سے بھی وضاحت کر دی کہ میں بخیل نہیں ہوں، غیب پر بخیل نہیں ہوں. تو بخیل وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہو اور نہ دے. تو میرے آقا کے پاس تھا جبھی تو عطا فرماتے تھے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو مطلقاً علم غیب کا انکار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے سے بھی کسی کو علم غیب نہیں ہے اور ایک ذرے کا بھی نہیں، تو وہ تو اسلام سے ہی خارج ہے. جو قرآن کی بہت ساری آیتوں کا وہ منکر ہے. اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا، ہاں خود بخود کسی کو بھی نہیں ہے، اللہ کے دیے سے. اور کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے خود بخود ہے، اللہ کے دیے ہی سے تو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، اسی طرح ایک اور آیت کریمہ سنیے، پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 11. یہ علم غیب سے متعلق نہیں ہے، ایک آیت کریمہ وہی جو سوال چلا تھا اس کے ضمن میں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا. ترجمہ کنز الایمان، یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے. یہاں مولا ببانی دوست اور مددگار کے،
یعنی مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے۔ اب یہ آیت پڑھ کر